علماء کرام، سادت اعظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، رہنمائی شریعت میں خوش آمدید۔ آپ کے سوالات کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں اور آپ تک پہنچائی جاتی ہے شریعت کی رہنمائی۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں اور اپنا سوال ریکارڈ کروائیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ آج جو ہمارے پاس سوال موجود ہے، یہ کراچی سے ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا زندگی میں والدین سے حصہ مانگ سکتے ہیں، اور زندگی میں وراثت تقسیم ہوگی تو بیٹی اور بیٹے کا کیا حصہ بنے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ حصے کی بات کر رہے ہیں، یہ حصہ نہیں بلکہ ان کا احسان ہوگا، ان کا فضل ہوگا اگر والدین اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے والدین سے بالجبر یعنی زبردستی جو ہے حصہ طلب کریں گے تو یہ ان کی دل آزاری کا باعث ہوگا۔ اس کو یوں غور کریں، کوئی چھوٹا کوئی ماتحت آپ کا اگر آپ سے کہے کہ اپنی جیب کے پیسے مجھے دو، اپنی جیب کے پیسے میں سے مجھے کچھ دے دو، اور زبردستی آپ سے مانگنے لگے، تو یقیناً آپ بھی ناراضگی کا اظہار کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جیب میں پیسے میرے ہیں اور مجھ سے زبردستی مانگ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ غور کریں کہ والدین نے جو زندگی بھر کمایا اور جمع کر کے رکھا، آپ زندگی میں ہی ان سے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں حصہ دیں، تو یقیناً ان کی دل آزاری کا باعث ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی والدین بخوشی اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں جائیداد میں سے، تو یہ وراثت نہیں کہلائے گی بلکہ ان کا فضل ہوگا، ان کا احسان ہوگا، یہ گفٹ ہوگا، یہ ہبہ کہلائے گا۔ اور اس میں حکم یہ ہے کہ برابری کا معاملہ رکھا جائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا۔ اگر والدین زندگی میں اپنی جائیداد میں سے، اپنے مال میں سے اپنی اولادوں کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا حکم شرعی طور پہ یہ ہے کہ برابر برابر دیا جائے۔ اور اگر کسی نے برابر برابر نہیں بلکہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا، تب بھی یہ انہی کے ملک ہو جائے گا، یعنی بچوں کے ملک میں تو چلا جائے گا شرعی طور پر، لیکن ایسا کرنا شرعی طور پر منع ہے اور حدیث میں اسے ظلم قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں فلاں جائیداد اپنے اس بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس طرح کی جائیدادیں اپنے اور بچوں کے نام بھی کی ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہیں، صرف ان کے نام کر رہا ہوں، صرف اس بچے کے نام کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہم ظلم پہ گواہ نہیں بنتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے درمیان برابری نہ کرنا یہ ظلم کے مشابہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں اپنے اولادوں کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں، تو اس میں برابری کریں گے، لڑکی اور لڑکے دونوں میں جو ہے وہ برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو لڑکیوں کو آدھا دیں اور لڑکوں کو مکمل یعنی دگنا دیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک کہ وراثت کا تعلق ہے، اس پر شرعی طور پر مرنے کے بعد احکام جاری ہوتے ہیں۔ میت کا جو مال ہوتا ہے وہ مال وراثت کہلاتا ہے، اور اس پہ کسی کا حقوق نہیں ہوتا بلکہ شریعت کا حقوق ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کی تقسیم کاری کا جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کو دگنا اور لڑکیوں کو جو ہے وہ آدھا ملے گا۔ اچھا، اس میں مزید تقسیم کاری بھی ہے کہ بیوی یعنی بیوہ کو کیا ملے گا، پھر والدین کو کیا ملے گا۔ تو لہٰذا جو اس وقت صورتحال درپیش ہو، وہ کسی بھی قریبی دارالفتہ اہل سنت میں یا سنی دارالفتہ میں جا کر اپنا مسئلہ معلوم کریں۔ وراثت کا معاملہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ فضل ہوتا ہے، وہ احسان ہوتا ہے، وہ ہیبہ کہلاتا ہے، اسے وراثت نہیں بولیں گے۔ اگر زندگی میں کسی نے اپنے اولاد کو کروڑوں روپے دے دیے، یعنی اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے کروڑوں روپے کا مالک بنا دیا، ہیبہ کر دیا، تحفہ دے دیا، اور پھر اسی دوران جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے ملک میں 50,000 روپے ہوتے ہیں، تو وہ کروڑوں روپے لینے والا، وہ لاکھوں اربوں روپے لینے والا جو بچہ ہے، وہ اس 50,000 میں سے بھی جو ہے مال وراثت کا حقدار بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ کہہ کر ٹہلا دیا جائے کہ تم نے تو کروڑوں روپے، لاکھوں روپے جو ہے والدین سے لے لیے تھے، اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اگر ایک سوئی بھی اگر مال وراثت کے طور پر ہوگی، ایک سوئی، تو اس کے بھی حصے لگائے جائیں گے۔
تو یہ اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ عام طور پر بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جو تمہیں شادی میں لیا دیا وہ آپ کا حصہ ہو گیا، تو وہ ہرگز ان کا مال وراثت کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ ان کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں ان کو جو ہے پورا حق حاصل ہوتا ہے، وہ مالکانہ حقوق رکھتی ہیں، وہ مال وراثت نہیں کہلائے گا۔ جو مال وراثت بنتا ہے جو انتقال کے بعد میت کے پاس موجود تھا، اس میں سے ان کا جو بھی حصہ ہے وہ ان کو دینا لازم ہے اور واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادات کے احکامات جو ہے وہ اجمالی طور پر بیان کیے ہیں۔ اجمالی طور پہ سے یعنی مختصراً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کی کیا رکعتیں ہیں، کیا ٹائمنگ ہے، کن اوقات میں ادا کرنی ہے، اس کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کہاں تقسیم کرنی ہے، کیسے نکالنی ہے، اس کی تفصیل بھی نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم ہوئی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ وراثت کا معاملہ ہے، قرآن کریم نے تفصیلاً، اجمالی طور پہ نہیں، شارٹ میں نہیں، بلکہ تفصیلاً جو ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے خود احکامات درج فرمائے ہیں قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کرنے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی ورثاء ہیں، جن میں بہنیں بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں اور دیگر بھائی بھی ہیں، سب کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق حصہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔